بڑی جنگ میں مبتلا ہیں اور اس جنگ کا جو عظیم ترین ہتھیار ہے نا وہ ہمارے پاس دعا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی عظیم اور جلال نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پادری ایمینول متبسم ہے۔ آئیے عزیزو خدا کے مقدس کلام میں سے آج کی ہماری رہنمائی اور برکت کے لیے لوکا طبیب کی معرفت ہمارے خدا یسوع مسیح کا انجیلی بیان اور اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، لوکا کی انجیل اس کا باب 18 اس کی پہلی آیت مقدسہ سے یوں فرمایا گیا ہے۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر اس کو کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ کچھ عرصہ تک اس نے نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی یہ بیوہ جو مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو آج ہم دعا کے متعلق کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، اور دعا اس وقت جب ہماری زندگی کے اندر کرائسس آتے ہیں۔ ویسے تو دعا ہم ہر ایک حالت کے اندر کرتے ہیں، صبح اور شام میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، خوشی کے لمحات میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں جب ہمارے حوصلے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، شکست خوردہ ہمارے حالات ہوتے ہیں، ہم مشکل کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں، اور کہیں سے ہمارے لیے انصاف کا تقاضا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں لگ نہیں رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کہیں بھلائی نظر آ رہی ہے، ہمارے لیے کہیں چنگائی ہوگی، اور ہم اپنے حالات کے اندر مشکل میں پھنس جاتے ہیں، تو اس وقت دعا جو ہے وہ ہماری بنیادی قوت ہے۔ دعا جو ہے وہ فتح مندی کا ایک ایسا بھید ہے جو ایماندار کی زندگی میں سانس کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم ایک بڑی جنگ میں مبتلا ہیں اور اس جنگ کا جو عظیم ترین ہتھیار ہے نا وہ ہمارے پاس دعا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ ہمیں گاہے بگاہے ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہمیں تاریکی میں دھکیل دیتا ہے۔ ہمارے حالات ہمارے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، ہماری فیملی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، ہمیں مالی طور پر مشکلات کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بزنس کے اندر، اپنی ڈیوٹیز کے اندر، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے محلے اور اپنے کالونی کے اندر اپنے نیبرز کے ساتھ اس طرح کے حالات ہمارے لیے بن جاتے ہیں۔ ایسی تاریکی کی قوتیں ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں کہ ہم لگتے ہیں ہم تنہا ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے ابلیس نے یہ حالات ہمارے لیے کھڑے کیے ہیں۔ اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو، ابلیس آپ کو دعا سے روکنے کے لیے اپنے اسلحہ خانہ کے سارے ہی ہتھیار استعمال کر ڈالتا ہے۔ اسے یہ پسند ہے کہ آپ دعا نہ کریں، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کس طرح کی لائف گزاریں، وہ دعا سے تو ایماندار کو روکتا ہے، وہ ہر طرح کے حالات پیدا کرتا ہے کہ ایماندار دعا کرنے سے بھاگے۔ تو جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں سے کہ کس طرح سے ایک بے انصاف قاضی کے پاس ایک بیوہ کا مقدمہ ہے، اس میں دعا کی تعلق سے پہلے سے مسیح نے کہا کہ اس غرض سے کہ دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ایک تمثیل کہی۔ تو اس میں جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب بیوہ کو انصاف نہیں مل رہا، اور ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے، ایسے حالات میں جب بیوہ کا مقدمہ ایک بے انصاف قاضی کے پاس ہے، جب اس کے ساتھ کوئی سٹینڈ لے کر کھڑا نہیں ہے، جب اس کے پاس وسائل کم ہے، اس کا مدعی ہو سکتا ہے طاقتور ہے، اس کے مدعی کی ہو سکتا ہے بہت ساری PR ہے اور بہت ساری جگہوں پر اس کی واقفیت ہے، ہو سکتا ہے اس نے جج کو بھی خرید لیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اپنے پیسے کے زور پر وہ روز بروز اسے تاریخ پر تاریخ دلوا رہا ہے، یہ اکیلی تنہا، اور یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ یہ بیوہ ہے،
اس کے بچوں کا ذکر نہیں ہے کہ اس کے کتنے بچے تھے. تو یہ بیوہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر شیلٹر نہیں ہے, اس کے پاس اس کا شوہر نہیں ہے جو اس کے ساتھ سپورٹر کھڑا ہو. تو ہم دیکھتے ہیں ایسی حالات میں جب بیوہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت میں جب وہ مشکل میں ہے پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں اس در کو نہ چھوڑوں. لیکن آخر کار اس قاضی کا کیا رد عمل ہے؟ قاضی نے کہا گو نہ میں خدا سے ڈرتا ہوں نہ آدمی بھی کچھ پرواہ کرتا ہوں, تو بھی یہ بیوہ بار بار آ کر میرا ناک میں دم کر رہی ہے. میں اس بیوہ کا اب انصاف کروں گا. یقین مانیں, اب یاد کریں آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ایک ایسے دروازے کو نوک کیا ہے, بار بار ایک ایسے دروازے کو نوک کیا جس کے کھلنے کی امید نہیں ہے اور وہ کھل جائے ایک دم سے. اس بیوہ کو گو یہ نا امید بھی تھی لیکن پھر بھی نا امیدی میں اس کے پاس ایک امید ہے کہ میں بار بار جاؤں, بار بار نوک کروں, بار بار اس کے آفس میں جاتی ہے, بار بار اس کے عدالت میں جاتی ہے, بار بار اس کو. اور یہاں پر بڑا اہم بات ہے کہ یہ اپنی حوصلے کی تحریک کو اس نے مدھم نہیں ہونے دیا, اپنے اندر اس نے حوصلے کو بڑھایا ہی ہے. ہمارے حالات ہمارے حوصلے کو توڑتے ہیں, ہمارے حالات ہمیں دعا سے بھگاتے ہیں, اور دعا ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ابلیس جو ہے وہ بھاگتا ہے. یسوع مسیح کی زندگی میں دعا جو ہے وہ بہت اہم تھی. دیکھیں جب اس نے بپتسمہ پایا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا, اس کے لیے آسمان کھل گیا اور آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. پھر اسی طرح صلیب پر بھی وہ دعا کر رہا ہے. اس نے کہا باپ ان کو معاف کر, یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اس نے پترس سے بھی کہا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے. وہ خود شاگردوں کو بھی سکھاتا ہے کہ تم اس طرح سے دعا کیا کرنا. تو جب یسوع مسیح کی زندگی میں دعا اس طرح سے ہے کہ وہ تنہائی میں دعا کرتا, جنگلوں میں جا کر دعا کرتا, اس نے 40 دن اور رات کا ایک روزہ رکھا, یہ اس کی روحانی جو زندگی ہے اس طرح سے سٹرونگ ہے. اور باغ گتسمنی میں جہاں ابلیس اسے مار ڈالنا چاہتا تھا, اس کا پسینہ بھی گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپک رہا تھا, اس وقت بھی وہ دعا کر رہا تھا باپ سے. صلیب پر بھی وہ دعا کر رہا ہے, بپتسمہ پاتے وہ دعا کر رہا ہے. ہم کیوں دعا نہیں کرتے؟ میں نے اکثر بہن بھائی کو دیکھا ہے جب جس دن خداوند کا دن آتا ہے, سنڈے سروس ہوتی ہے, چرچ جانا ہوتا ہے, بہت سارے بہن بھائی کہتے ہیں چلو آج جانا ہی ہے عبادت میں, آج چرچ جانا ہی ہے, آج وہیں جا کے دعا کر لیں گے, تو آج صبح دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے, کاموں میں مصروف رہتے ہیں. تو دعا تو پل پل میں سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں کرتے رہنے کی ضرورت ہے. یہ تو اس طرح سے ہے کہ ہم ابلیس کے خلاف پوری تیاری کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے حوصلوں کو توڑ رہا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ جب ہم اپنی فیملی کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, حوصلے ہم ہار جاتے ہیں, تو ابلیس کو زیادہ موقع مل جاتا ہے, وہ تو پھر چڑھ جاتا ہے. ہم بیوہ کی طرف آتے ہیں کہ بیوہ نے کس طرح سے اپنے حوصلے کو توڑا نہیں ہے, اپنے اندر کی تحریک جو اس کی جا کر قاضی کے پاس اس نے اس کو مدھم نہیں ہونے دیا, جس نے کہا کہ میں اب اس کا کیا کروں گا, میں اس کا انصاف کروں گا. وہ سنگ دل تھا. میں نے لاسٹ میں یسوع مسیح نے ایک بات کہی, کیا خداوند اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ کیا ہم رات دن فریاد کرتے ہیں؟ کیا واقعی میں اس بات کے لیے ہم خدا کے حضور میں دستے دعا بلند کرتے ہیں؟ کیا رات دن ہماری خداوند کی حضوری میں التجا و مناجاتیں ہوتی ہیں؟ اس لیے خدا کے کلام میں تو لکھا ہے اپنے ڈھیلے ہاتھوں کو درست کرو, اپنے گھٹنوں کو جو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. موتی سے خات میں لکھا ہے کہ ہر مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خداوند کے حضور میں دعا کرے. دعا ہماری زندگی کے اندر بیداری لے کر آتی ہے. دعا نہ صرف ہماری روحانی زندگی کو بہتر کرتی ہے بلکہ ہماری دنیاوی اور جسمانی زندگی میں بھی فتح کا ایک اہم نشان ہے. جب ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہم ناکام ہو جاتے ہیں, اور اس میں سب سے اہم جو رول ہے وہ روح القدس کا ہے. رومیو خط میں 8ویں باب کی 26 آیت میں کہا گیا ہے کہ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ کس طرح سے ہمیں دعا کرنا چاہیے, پر وہ بڑی آہیں بھر بھر کر ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیزو, ہم اپنی زندگی میں دعا کرنا نہ چھوڑیں, اپنے آپ کو دعا کے لیے تیار کریں, تاکہ ہماری زندگی میں اگر کبھی تاریکی آئے,
یا ابلیس کبھی کوئی ایسا وار کرے تو دعا کے ذریعے سے ہم اس پر غالب آ سکیں، جیسے ہمارا مسیحا غالب آیا۔ اور عبرانیوں خط کے 5ویں باب میں لکھا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں آنسو بہا بہا کر اس نے فرمانبرداری سیکھی اور اس نے دعائیں کی، اور جس کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ میرے عزیزو، ہمیں دعا کرنا نہیں چھوڑنا، حالات کیسے کیوں نہ ہوں۔ ہمیں اس وقت میں بھی جب ناکامی ہمارے سامنے ہے، نا امید بھی ہم ہوں، اس وقت بھی ہمیں دعا کرنا نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو دعا کے ذریعے سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔